السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 2 ٹاپک 2.1 جنرل فیچرز آف آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ، جس میں ہم پڑھیں گے آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ کی ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ کے حوالے سے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ کچھ خاص خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، جیسے کہ بیٹا یہ ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کرتے ہیں، کیٹالائٹک ایکٹیویٹی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، میگنیٹک بیہیویئر شو کرتے ہیں، الوائے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اپنے مختلف کمپلیکس میں کلر جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ کی ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ کے حوالے سے۔ تو بیٹا آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک سے زائد آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ تو اگر ہم 3D سیریز ایلیمنٹ کی بات کریں تو بیٹا اس میں جو ویلنس الیکٹران کی فلنگ ہوتی ہے وہ 3D آربیٹل اور 4s آربیٹل میں ہوتی ہے، اور 3D آربیٹل اور 4s آربیٹل کے درمیان جو انرجی کا ڈفرینس ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو 3D آربیٹل اور 4s آربیٹل کے درمیان انرجی کے ڈفرینس کم ہونے کی وجہ سے تو 3D آربیٹل اور 4s آربیٹل کے جو الیکٹران ہیں وہ بانڈ بنانے میں جو ہے وہ یوٹیلائز یعنی کہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے بیٹا، جو آپ کے پاس آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ جو ہے وہ ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ تو بیٹا اس میں ہم پڑھیں گے صرف اور صرف 3D سیریز ایلیمنٹ کی ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ کے حوالے سے۔ تو بیٹا 3D سیریز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اسکینڈیم سے لے کر زنک تک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، میں نے اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن بھی لکھی ہے جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سکھا دی ہے۔ The variable oxidation state displayed by a transition element is due to very small difference between 3D and 4s orbital. As a result, electron of 3D and as well as 4s orbital take part in bond formation. ٹھیک ہے، تو بیٹا اسکینڈیم سے لے کے زنک تک یہ رہی بیٹا اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن، یہ ہے بیٹا ویلنس الیکٹرانک کنفیگریشن، یہ بھی ہے بیٹا ویلنس الیکٹرانک کنفیگریشن جو کہ بیٹا ٹاپ ٹو باٹم میں نے لکھی ہے۔ اور یہاں پہ کیا بیٹا اس کے آربیٹلس بنائیں، تو سب سے پہلے میں کیا بیٹا آربیٹلس میں الیکٹران کی فلنگ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو کیا بیٹا آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسکینڈیم کی بات کریں تو آرگون جو ہے وہ 18 الیکٹران جو ہے وہ کور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے بعد جو بقیہ الیکٹران باقی ہے بیٹا وہ ویلنس آربیٹل میں آتے ہیں۔ تو اسکینڈیم میں جو ویلنس الیکٹران کی فلنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیٹا 3D آربیٹل میں اور 4s آربیٹل میں۔ تو یہاں پہ دیکھیں بیٹا 3D کے جو ہے وہ 5 آربیٹل جو ہے وہ موجود ہیں، اور 4s کے کتنے آربیٹل ہیں بیٹا؟ ایک ہی ہے، اوکے۔ تو 4s میں بیٹا 2 الیکٹران ہیں اسکینڈیم کے، اور 3D میں کتنے ہیں بیٹا؟ 1 الیکٹران ہے۔ ٹائٹینیم کی بات کریں تو اس کی ویلنس کنفیگریشن ہے 3D2 4s2، 4s2 میں 2 الیکٹران، 3D میں 2 الیکٹران، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے بیٹا؟ ان پیئرڈ الیکٹران ہوں گے۔ پہلے کیا ہے بیٹا؟ سارے ان پیئرڈ الیکٹران بھریں گے اور پھر کیا ہے بیٹا؟ پیئرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ وینیڈیم کی بات کریں تو اس کی کنفیگریشن ہے ویلنس 3D3 4s2، تو ایس میں 2 الیکٹران، ٹھیک ہے، ڈی میں 3 ان پیئرڈ الیکٹران جو ہے وہ آئیں گے۔ کرومیم کی بات کریں تو اس کی کنفیگریشن ہے ویلنس 3D5 4s1، تو ایس میں 1 الیکٹران اور ڈی میں ٹوٹل 5 الیکٹران جو ہے وہ آئیں گے۔ مینگنیز کی بات کریں 3D5 4s2، تو ایس میں 2 الیکٹران، ڈی میں ان پیئرڈ 5 الیکٹران جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ آئرن کی بات کریں 3D6 4s2، ایس میں 2 الیکٹران، ڈی میں جو ہے وہ 6 الیکٹران ہوں گے۔ تو پہلے ان پیئرڈ الیکٹران لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا بیٹا جو ایک اور الیکٹران ہوگا وہ پیئرڈ ہو جائے گا۔ کوبالٹ کی بات کریں تو اس کی کنفیگریشن ہے 3D7 4s2، ایس میں 2 الیکٹران، ڈی میں جو ہے وہ 7 الیکٹران ہوں گے۔ تو 5 الیکٹران جو ہے میں نے یہاں پر لکھ دیے، 2 الیکٹران جو ہے وہ پیئرڈ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں بیٹا یہاں سے جو ہے وہ پیئرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی، کہاں سے بیٹا؟ آئرن سے۔ تو آئرن سے پیئرنگ سٹارٹ ہو گئی، جیسے جیسے پیئرنگ سٹارٹ ہو رہی ہے بیٹا ان پیئرڈ الیکٹران میں کمی آتے چلے جائے گی۔ نکل کی کنفیگریشن ہے 3D8 4s2، ایس میں گیا ہے 2 الیکٹران، ڈی میں 8 الیکٹران ہوں گے، تو 5 الیکٹران جو ہے وہ فل ہو گئے، 3 الیکٹران جو ہے بیٹا وہ پیئر ہو جائیں گے۔ کاپر کی بات کریں تو 3D10 4s1، ایس میں صرف 1 الیکٹران اور ڈی میں کیا ہے بیٹا ٹوٹل 10 الیکٹران جو ہے وہ ہوں گے، ٹھیک ہے، ایسا ہی، اور 5 آربیٹل میں الیکٹران جو ہے وہ پیئر ہوں گے۔ زنک کی بات کریں تو 3D10 4s2، تو ایس میں کیا بیٹا 2 الیکٹران اور 3D میں ٹوٹل 10 الیکٹران موجود ہے، اور 5 آربیٹل میں کیا بیٹا الیکٹران جو ہے وہ پیئر ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اسکینڈیم سے آپ کہاں پر آتے بیٹا؟ مینگنیز تک آتے ہیں۔ تو اگر کیا ہے بیٹا آپ اسکینڈیم سے مینگنیز تک آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے بیٹا 3D آربیٹل میں ان پیئرڈ الیکٹران کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسکینڈیم میں کیا ہے بیٹا 1 ان پیئرڈ الیکٹران ہے، ٹائٹینیم میں 2 ان پیئرڈ الیکٹران ہے، وینیڈیم میں 3،
क्रोमियम में 4 और मैंगनीज में भी 5 है, ठीक है। और जैसे ही क्या बेटा अगर आप आयरन से कहाँ पे आते हैं, कॉपर तक आते हैं या जिंक तक आते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद में कमी हो रही है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो अब आ जाए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं, फिर बाद में मैं आपको ये समझाता हूँ। ऐसे ही तो बेटा स्कैंडियम, तो स्कैंडियम के वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा बेटा 4s से, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3d से निकलेगा, ठीक है। तो अगर क्या बेटा 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +2, और अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है 3d से तो क्या हो जाएगी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो बेटा स्कैंडियम जो है वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, ऐसा ही, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होता है या गेन होता है किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो बेटा ये तो है मेटल, ऐसा ही है। तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर सकता है। इसके अलावा अगर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का अगर लूज करेगा तो टाइटेनियम शो करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर इसके अलावा बेटा 3d से 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दें तो शो करेगा बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो शो करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम की बात करें तो इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे लूज करता है या लॉस करता है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +2, और अगर 3d से एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। इसके अलावा अगर एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। तो देखिए जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो रहा है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है। तो अगर क्या बेटा 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +1, और इसके साथ साथ 3d से भी एक निकल जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +2, और इसके साथ साथ एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए 3d से तो ये शो करेगा बेटा +3, एक और निकल जाए तो शो करेगा +4, एक और निकल जाए शो करेगा +5, और एक और निकल जाए तो शो करेगा +6, ठीक है। तो 6 क्या है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी मौजूद है, ऐसा ही है। अब इसके बाद मैंगनीज़ की बात कर लेते हैं। तो मैंगनीज़ में देखें 4s में 2 है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी निकल जाए साथ के साथ तो +3, +4, +5, +6 और +7, ओके। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा है, 2 से लेके 6 तक मौजूद है। आयरन की बात करें तो देखेंगे बेटा यहाँ पे जैसे ही आप डाउनवर्ड जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कमी होगी और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो जाएगा। तो क्या है बेटा इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें कमी भी वाकई होगी। तो आयरन की बात करें तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ से भी निकल जाता है तो +3, यहाँ से भी निकल जाता है तो +4, यहाँ से भी निकल जाता है तो +5, और यहाँ से भी निकल जाता है तो +6। तो बेटा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। इसके अलावा बात करें कोबाल्ट की तो बेटा कोबाल्ट में देखें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, अगर ये निकल जाता है, अगर ये भी निकल जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये भी निकल जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और अगर ये निकलता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा यहाँ पे पेयर्ड है, तो ये बॉन्डिंग में यूटिलाइज नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर निकल की बात करें तो निकल में बेटा 4s में 2 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, लॉस हो जाता है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है साथ के साथ तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर 3d से एक और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूटिलाइज नहीं होंगे। कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या बेटा 4s में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर शो करेगा, ठीक है। तो कॉपर में क्या होता है बेटा 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है 3d में, तो बेटा 3d से क्या है 1 इलेक्ट्रॉन निकलने की सलाहियत रखता है। तो 3d से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कॉपर शो करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बात क्लियर हो रही। अब जिंक की बात करें तो बेटा जिंक में देखें तो यहाँ पे क्या बेटा s में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि आसानी निकल जाएगा, अगर निकल जाएगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा जिंक, ओके। और यहाँ पे क्या बेटा ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर स्टेबल है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या है बेटा लॉस नहीं करेगा। तो
تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا جو 3D سیریز کے ایلیمنٹ ہے وہ ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں بیٹا 3D سیریز میں تو سب سے کامن آکسیڈیشن اسٹیٹ کون سی ہے؟ تو 3D سیریز میں سب سے کامن آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے بیٹا +2. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں MCQs میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. یا اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بیٹا جو کرومیم کی جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے +1 سے +6 تک. اور مینگنیز کی بات کریں تو آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ ہوتی ہے بیٹا +2 سے +7 تک. ایسے ہی ہے. اور بھی باتیں جو ہے بیٹا وہ کتاب میں آپ کے لکھی ہوں گی تو آپ مجھے ضرور پڑھیے گا اور سمجھے گا. تو امید کرتے ہیں بیٹا جو آکسیڈیشن اسٹیٹ کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آؤٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ کی کیٹالائٹک ایکٹیویٹی کے حوالے سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.